تو کہاں رہتا ہے، کہاں پر پایا جاتا ہے؟ باری تعالیٰ جب تو محسوسات میں نہیں آ سکتا، جب تیری کمیت کوئی نہیں، جب تیری حایت اور شکل اور صورت کوئی نہیں، باری تعالیٰ پھر تیرا دیدار کیوں کر ممکن ہے؟ باری تعالیٰ جب تیری کوئی مخصوص شکل نہیں، تیرا مخصوص ٹھکانہ نہیں، تیرا کوئی خاص رہنے کی جگہ نہیں، تو باری تعالیٰ پھر تیرا دیدار کیسا؟ اور جو حضور نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب کو خوبصورت شکل میں دیکھا، باری تعالیٰ یہ کیسی ممکن ہے کہ تیرے محبوب نے تجھے تکا؟ تو اس پر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ لوگوں، میرے محبوب نے کب کہا کہ میں نے خدا کو دیکھا؟ میرے محبوب نے کب کہا کہ میں سیر پر گیا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، پھر وہاں سے ساتوں آسمانوں پر، پھر وہاں سے سدرۃ المنتہا پر، پھر وہاں سے کعبہ قوسین او ادنیٰ کی بلندیوں پر، اور پھر وہاں سے پھر اسی طرح مکہ میں تشریف لایا، اور یہ ساری سیر کرنے کے بعد جب میں واپس آیا تو ابھی وہ گھر کی کنڈی بھی ہل رہی تھی، اور وہ وضو کا پانی اور غسل کا پانی بھی اسی طرح بہہ رہا تھا۔ میرے محبوب نے تو نہیں کہا کہ میں سیر پر گیا۔ اگر میرا محبوب کہتا کہ میں سیر پر گیا تو اس پر اعتراض ہو سکتا تھا، مگر میرے محبوب نے ایسا نہیں کہا، بلکہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا محبوب از خود اس سیر پر نہیں گیا، بلکہ وہ رب حضور کو سیر پر لے گیا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ اب تاجدار کائنات چلتے چلتے مسجد اقصیٰ پہنچتے ہیں۔ اب کل انبیاء کرام حضور کے استقبال کے لیے وہاں موجود تھے، چونکہ ہر کسی کی خواہش تھی کہ اللہ کے محبوب کا دیدار کرے۔ ادھر اللہ پاک نے حکم دیا کہ اے کل انبیاء کرام، آج کی رات میرا محبوب سفر معراج پر آ رہا ہے، تم کل انبیاء کرام میرے محبوب کے استقبال کے لیے مسجد اقصیٰ میں جمع ہو جاؤ۔ چنانچہ کل انبیاء کرام مسجد اقصیٰ میں جمع ہو جاتے ہیں، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ تشریف لاتے ہیں۔ اس رات باب محمد کھلا ہوتا ہے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری باب محمد کے پاس چلی جاتی ہے۔ حضرت جبریل امین حضور کی سواری کو ایک انگلی کے ذریعے پتھر کے اندر سوراخ کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ اس سواری کو باندھ دیتے ہیں۔ چنانچہ مسجد اقصیٰ میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کل انبیاء کرام کی امامت کروائی، ان کو نماز پڑھائی۔ کل انبیاء نے وہاں حضور کا استقبال کیا، اور کل انبیاء نے حضور کی امامت میں وہاں پر نماز ادا کی۔ اب پھر وہاں سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج آسمانوں کی طرف شروع ہو جاتا ہے۔ پہلے آسمان پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ اب جب حضور حضرت آدم علیہ السلام سے ملتے ہیں، جبریل امین فرماتے ہیں کہ اے آدم علیہ السلام، یہ آپ کے بیٹے ہیں جن کو رب العالمین نے خاتم الانبیاء بنایا، جن پر سلسلہ نبوت ختم ہو گیا، اور آپ کی اولاد میں سے اللہ پاک نے ان کو بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کو دادا جان کہہ کر سلام عرض کرتے ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام دعائیں دیتے ہیں اور حضور کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ اور پھر دوسرے آسمان پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ اس کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے آسمان پر تشریف لے جاتے ہیں۔ جب تیسرے آسمان پر جاتے ہیں تو وہاں پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح حضور چوتھے آسمان پر تشریف لے جاتے ہیں، وہاں پر حضور کی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ پھر تاجدار کائنات پانچویں آسمان پر تشریف لے جاتے ہیں، اور پانچویں آسمان پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوتی ہے۔
پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھٹے آسمان پر تشریف لے جاتے ہیں اور چھٹے آسمان پر حضور کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوتی ہے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضور کو تکتے ہیں ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں, رشک کی نگاہ سے حضور کو تکتے ہیں اور فرماتے ہیں, عرض کرتے ہیں, یہ ہیں وہ عظیم نبی جن کی امت کو اللہ پاک نے میری امت سے فضیلت دی, اور ان کی وہ امت ہے جو کثرت کے ساتھ جنت میں جائے گی, یعنی جن کی تعداد جنت میں سب سے زیادہ ہوگی وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی. پھر وہاں سے حضور 7ویں آسمان پر تشریف لے جاتے ہیں. 7ویں آسمان پر حضور کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوتی ہے. وہ حضور کا استقبال کرتے ہیں اور وہاں پر حضور کی ان کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے. اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے, ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے. جزاک اللہ.